بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا قرب جب حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اور لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے تو کیا اپنی ذات کی ہر چیز سے ماورا ہو جائیں، اپنی ذات کے معاملات کو بھی آپ پس پشت ڈال دیں، صرف اور صرف اللہ کی چاہت سب سے مقدم ہو، تمہاری ہر خواہش سے مقدم، تمہاری ذات کی ہر ضرورت سے مقدم، تمہاری نفس کی ہر طلب سے مقدم، تمہارے نفس کی ہر بھوک سے مقدم، تمہاری اپنی ذاتی انا سے بہت ہی زیادہ مقدم اگر کوئی ہو تو اللہ کی ذات ہو۔ اللہ کی محبت آپ کے دل میں اس طرح پیوست ہو کہ آپ پل پل ہر لمحہ ہر قدم ہر سانس اس کی فکر میں رہیں اور اس کی یاد میں رہیں، اس کے ذکر میں رہیں۔ چاہے آپ کوئی کام کرتے ہوں، مزدوری کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یا کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، آپ کی سوچ میں آپ کا کام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی بہت سارے معاملات آپ کی سوچ میں ہیں۔ گھر کے معاملات ہیں، تنخواہ کے معاملات ہیں، اخراجات کے معاملات ہیں، دوست احباب کے معاملات ہیں، آفس کے یا دفتر کے یا جہاں کام کر رہے ہیں اس کے انوائرمنٹ کے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ ان چیزوں میں اگر سب سے زیادہ فوقیت والی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو اللہ کی ذات ہو، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں ذرا سی سستی نہ کروں، میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ میں اپنے کام سے سچا ہو جاؤں، میں اس میں ذرا سی بے ایمانی نہ کروں، میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ میں اس میں صداقت سے کام کروں، امانت سے کام کروں، دیانت سے کام کروں۔ مجھے دفتر میں کسی مرتبے کی ضرورت نہیں ہے، دفتر میں مجھے کسی عہدے کی اتنی، میرا رب چاہے تو مجھے سب سے بڑا عہدہ دے سکتا ہے، اگر وہ رب چاہے تو مجھے اس پورے سیٹ اپ میں سب سے معزز اور محترم کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو میرے کام کو سب سے زیادہ فوقیت مل سکتی ہے، میری محنت کو سب سے بلند کر دیا جا سکتا ہے، میرا اگر رب چاہے تو اس رب کی رضا کے لیے، اس رب کی طلب کے لیے، اس کی یاد میں رہتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دیجیے اور اپنے کام کی پوری نسبت اپنے رب سے رکھیے۔ دنیاوی معاملات جو بھی ہیں میرا رب دیکھے گا، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں یہ آ کے کام کروں، کیونکہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کوئی ایک ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس نے دنیا کے معاملات کو ترک کر کے صرف اور صرف پہاڑوں کا، دریاؤں کا، جزیروں کا یا کہیں بیابانوں کا رخ کیا ہو اور دنیا کے تمام معاملات کو پس پشت ڈالے ہوں اور دنیا کے کسی کام میں انہوں نے دلچسپی، بلکہ کسی کام سے انہوں نے روگردانی کی ہو۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کوئی ایک ایسا پیغمبر نہیں ہے، لہذا معاش کی تلاش میں رہنا یہ سنت ہے پیغمبروں کی، اس کو بھی آپ اللہ کی نسبت سے ادا کیجئے کہ مالک میرا کوئی کمال نہیں،
میرا کوئی فن نہیں ہے، میری کوئی قابلیت نہیں ہے، میری ذات میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے تیرے۔ یہ تیرے پیغمبروں کی سنت ہے، ادا کرنے کے لیے میں آ گیا۔ یہاں بیٹھنا، یہاں کام کرنا میری اوقات سے باہر ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کو سنبھالنا، سلجھا کے چلنا، اپنے آفس کو، اپنے ورکرز کو، اپنے امپلائیز کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بالا کو، ان سب کو مینیج کر کے، خوش رکھ کے، ان کے ساتھ دنیا کے معاملات کو سنبھال کے، مینیج کر کے، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے رشتہ داروں کے معاملات کو مینیج کر کے، سنبھال کے، خوش اسلوبی سے آگے بڑھنا مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ مالک میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، میں معاش کی تلاش میں نکلا تیرے پیغمبروں کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ لہذا مالک اس معاش میں جو کامیابی دینی ہے تو نے دینی ہے۔ دنیا میں مجھے کامران رکھنا ہے تو تو نے رکھنا ہے، دنیا میں آباد رکھنا ہے تو تو نے رکھنا ہے، صحت سے نوازنا ہے تو تو نے نوازنا ہے۔ اپنی ہر چیز کا، اپنے ہر معاملے کا، اپنے ہر ایونٹ کا تعلق آپ کا اپنے رب کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ جب یہ کیفیت آپ کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل رہے گی تو اللہ کا قرب آپ سے دور نہیں ہے۔ اللہ تو ویسے ہی کہتا ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا۔ میں تو بس جو مجھے یاد کرے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب قرب تمہیں لینا ہے، تمہیں اللہ کے قریب، اللہ تو تمہارے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ اللہ میرے قریب آ جائے، اللہ تو تمہارے قریب ہے، چاہے تم اس کا سجدہ کرو چاہے نہ کرو، تم اس کی فرما برداری کرو چاہے نہ کرو، تم اس کی اتباع کرو چاہے نہ کرو، چاہے شریعت محمدی پہ عمل پیرا رہو چاہے نہ رہو، چاہے طریقت کے راستے استوار کر کے ان کے اوپر چلو چاہے نہ چلو، معرفت اور حقیقت میں قدم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، وہ تمہارے نزدیک ہے اور وہ تمہارے نزدیک رہتا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے، دور تم لوگ، دور تم ہو۔ قرب تمہیں بڑھانا ہے، اللہ کا قرب یعنی اللہ کو اپنے قریب لانے کا مطلب، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اپنے قریب لانا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانا ہے، اپنی سوچیں اللہ سے وابستہ کرنی ہے، اپنے خیالات اللہ سے وابستہ کرنے ہیں، اپنے معاملات اللہ سے وابستہ کرنے ہیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل اپنے رب سے وابستہ کر دو۔ جب آپ اپنا سب کچھ اللہ سے وابستہ کرو گے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو گے۔ اللہ تو ہر لمحے تمہارے قریب ہے، اللہ تم سے دور نہیں ہے، بس تم دور نہ ہو جانا، تم دور نہ ہو جانا، تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو، تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو، یہی قرب الہی ہے۔